چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے، ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو. آل عمران میں بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے. تو یہ تو بالکل طے ہو گیا. یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی. ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے. اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا. تو جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے. روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے. تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ، بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے. اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے. ہم اس کی غلطی، اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا. صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال، اور روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا. ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں. تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی، اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا. اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں تین الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا. اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے تیسری رائے قائم کر لیتا ہے. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے. یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں. یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے. کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں. تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں. ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے. نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے. یہ سب لوگ مسلمان ہیں. جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے، اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی. اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ
کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے. جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو, تم قرآن کو مانتے ہو, آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے, ہر صاحب علم کو حاصل ہے.